شکریہ، بارک اللہ فیکم۔ اب میں فضیلت الشیخ آصف تنویر تیمی مدنی حفظہ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی بات پیش کریں۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. حضرات علماء کرام اور جامعۃ التوحید کے ذمہ داران، اساتذہ کرام، خاص طور سے اس ادارے کے بانی فضیلت الشیخ عین الحق فیضی حفظہ اللہ، جو اگرچہ اس وقت ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، حاضر نہیں ہے، لیکن انہوں نے علم و عمل کی جو دنیا بسائی ہے اور جو شہر آباد کیا ہے، اس کی خوشبو دور دور تک محسوس کی جائے۔ ہماری یہ دعا ہوگی کہ اللہ رب العالمین اس چمن کو اور اس گلستان کو ہمیشہ باقی رکھے اور ہمیشہ یہ ہریالی اور یہ سبزہ بالکل تر و تازہ رہے۔ چونکہ وقت بڑا مختصر ہے اور ہمیں اور بھی دوسری جگہوں پہ جانا ہے، اس مناسبت سے جو یہاں پر طلبہ موجود ہیں، طالبات موجود ہیں، ان کو میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا دو شعر سنانا چاہتا ہوں۔ طلبہ نے اپنے اساتذہ کی زبانی ضرور یہ سنا ہوگا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے۔ دنیا کے اندر 4 فقہائے کرام بڑے مشہور ہوئے اور انہوں نے شہرت پائی۔ انہی میں سے تیسرے جو فقیہ ہیں وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور کمال کی بات ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جتنے بڑے فقیہ تھے اتنے بڑے محدث بھی تھے، اتنے بڑے اصولی بھی تھے اور اتنے بڑے ادیب بھی تھے۔ عربی زبان و ادب کا اعلیٰ مقام انہیں حاصل تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شاعر تھے، ان کے بہت سارے اشعار موجود ہیں، خاص طور سے ادب سے متعلق، تعلیم سے متعلق ان کے اشعار کتابوں کے اندر دیوان میں موجود ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بقدر القد تكتسب المعالي ومن طلب العلا سهر الليالي ومن طلب العلا بغير قد اضاع العمر في طلب المحال۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو آدمی بلندی کا طلبگار ہوتا ہے اور اس دنیا کے اندر اعلیٰ مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، میں چھوٹے بچوں کے لیے باتیں کہہ رہا ہوں جو طلبہ اور طالبات ہیں، غور سے میری باتوں کو سنیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو آدمی بلندی کا متلاشی ہوتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں بھی اونچا مقام حاصل کرے، بلند مقام حاصل کرے، تو اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ محنت کرے، قد و کاوش کرے، جانفشانی سے کام لے۔ اور جو آدمی جتنی بلندی پر پہنچنا چاہتا ہے اور جتنی اونچائی پر جانا چاہتا ہے
ہاں وہ اپنے مقصد کے اعتبار سے اتنی زیادہ وہ محنت کرتا ہے. ومن طلب العلا سحر الليالي، راتوں کو جاگتا ہے. عزیز بچوں، عزیز بچیاں، اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ علم کے میدان میں آپ آگے بڑھے تو آپ کو نیند کی قربانی دینی پڑے گی، آپ کو محنت کرنا پڑے گا اور آپ کو پسینہ بہانا پڑے گا، تب جا کے آپ علم کی چوٹی پر پہنچ سکتے ہیں. اور اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ومن طلب العلا بغیر تدبیر، کہ جو آدمی بلا محنت کی یہ چاہتا ہے کہ بلندی کو حاصل کر لے، وہ یاد رکھے کہ گویا وہ اپنی عمر کو ضائع کر رہا ہے، اپنے وقت کو برباد کر رہا ہے، ایسی چیز کو چاہ رہا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہے اور جو محال ہے، بالکل مشکل ہے، ناممکن ہے کہ بلا محنت کیے ہوئے کوئی آدمی بلندی پر پہنچ جائے. اس حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ طلبہ کے لیے ذکر کرو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا. آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور صحابی رسول کے بیٹے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. جب وہ معصوم بچے تھے، چھوٹی سی عمر تھی ان کی، 10 سال کی، 11 سال کی، 12 سال کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تو انہوں نے یہ چاہا کہ میں جو بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں ان سے جا کر علم حاصل کرے. انہوں نے اپنی آرزو، اپنی تمنا اور اپنے ارادے کو اپنے دوست کے سامنے رکھا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا کے اندر زندہ نہیں ہیں تو کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ جو بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں ان کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں ہم چل کر ان سے وہ حدیثیں سنتے ہیں، جمع کرتے ہیں. ان کے دوست نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی میں تمہاری ضرورت پڑے گی؟ یہ حضرت ابو بکر زندہ ہے، یہ عمر زندہ ہے، یہ عثمان زندہ ہے، یہ علی زندہ ہے، یہ سعد ہے، یہ سعید ہے، یہ زبیر ہے، یہ خالد ہے، یہ سارے بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں جو علم کا اعلیٰ حصہ، بڑا حصہ رکھتے ہیں. ان کی موجودگی میں تمہاری کیا ضرورت پڑے گی؟ چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی نے ان کا ساتھ نہیں دیا علم حاصل کرنے میں، لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہار نہیں مانی بلکہ وہ لگ گئے اور بڑے بڑے صحابہ کرام کے یہاں جاتے، ان سے حدیثیں سنتے. اگر کوئی صحابی رسول سو رہا ہوتا ان کے دروازے پہ بیٹھ جاتے، ان کے چوکھٹ پہ بیٹھ جاتے، گرد و غبار آیا کرتا تھا اور ان کے بدن کے اوپر پڑا کرتا تھا، لیکن ہر قسم کی پریشانی انہوں نے انگیز کی، ہر طرح کی تکالیف کو انہوں نے برداشت کیا. لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ پوری محنت کے ساتھ، پورے لگن کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ علم حاصل کرتے رہے. تو عزیز بچوں اور عزیز بچیوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اور کہ آپ بھی اگر محنت سے تعلیم حاصل کریں گے اور اپنے اساتذہ سے آپ کی باتوں کو غور سے سنیں گے تو جس طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کی اعلیٰ چوٹی پر پہنچ گئے، ایک وقت آیا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام، بڑے بڑے تابعین ان کے درسوں میں شریک ہوا کرتے تھے اور جس ساتھی نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا، جب دیکھا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ علمی مجلس ہے، بڑے بڑے لوگ ان کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، تو اس ان کے ساتھی نے کہا کہ ھذا الفتى اعقل مني، یہ نوجوان یہ مجھ سے زیادہ چالاک تھا. چالاک وہ ہے جو اپنے وقت کی قدر کرتا ہے، چالاک وہ ہے جو اپنے اساتذہ کی قدر کرتا ہے، چالاک وہ ہے جو کتابوں سے محبت کرتا ہے، چالاک وہ ہے جو محنت سے جو بھی علم آ رہا ہے اس کو سجوتا ہے اور اس علم کے ذریعے اپنے مستقبل کو تابناک بنانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ موقع ہر کسی کو نہیں دیتا ہے. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے. اساتذہ کرام بھی خوش نصیب ہے کہ یہ ذری موقع انہیں ملا ہوا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹی چھوٹی بچیاں، ان کے والدین، یہ سب خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سنہرا موقع انہیں دیا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کا علم عطا فرما دیتا ہے، دین کی بصیرت عطا فرما دیتا ہے. اس لیے
इसलिए खुशकिस्मत है इस इदारे के बानी भी, इसके जिम्मेदारान भी, इसके असाज़ा भी और जामिअत तौहीद के पढ़ने वाले कौम व मिल्लत के नौनिहाल भी। इसलिए अपने वक्त को ज़ाया न करे, बर्बाद न करे और असलाफ की जिंदगी को पढ़े, कैसे उन्होंने तालीम हासिल की, कैसे वह आगे बढ़े। आज भी अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे तो जरूर इसी में से कोई इमाम इब्न तैमिया पैदा होगा, कोई इमाम इब्न कसीर पैदा होगा, कोई इमाम ज़हबी पैदा होगा, हाफिज इब्न हजर पैदा होगा, अल्लामा अलबानी पैदा होगा, इमाम इब्न बाज पैदा होगा और जो दूसरे सलफ़े सालिहीन हुए हैं उनके नक्श कदम पर चलने वाले, दीन की खिदमत करने वाले, तौहीद को जिंदा करने वाले और सुन्नत के चिराग लेकर पढ़ने वाले, करिया करिया डगर डगर नगर नगर जाने वाले इंशाअल्लाह ऐसे ऐसे गांव से, ऐसी बस्तियों से पैदा होंगे और एक वक्त आएगा कि ये झारखंड इल्म व अमल का मरकज होगा। यहाँ मदारिस होंगे, यहाँ जामियात होंगे, यहाँ उलमा होंगे, यहाँ फज़ला होंगे, यहाँ मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन की एक बड़ी जमात होगी इंशाअल्लाह, बशर्ते कि हम लोग इसी मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहे और अल्लाह ताला किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन। चाहे तलबा मेहनत करे, असातिज़ा मेहनत करे, जिम्मेदारान मेहनत करे, अगर इखलास होगा तो इंशाअल्लाह वो मेहनतें रंग लाएंगी और मज़ीद तरक्की हासिल होगी। इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ और दुआ करता हूँ और साथ ही साथ मैं शुक्रगुजार हूँ इस इदारे के बानी का भी, तमाम जिम्मेदारों का जिन्होंने शानदार इस्तकबाल किया, बेहतरीन ज़ियाफ़त की और बड़े अमन सुकून के साथ उन्होंने हमारी बातों को सुना है। अल्लाह ताला हमें और आपको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। खास तौर से अल्लाह रब्बुल आलमीन बच्चों और बच्चों के को इल्म व अमल से आरास्ता और पैरास्ता करे, उनके वालिदैन को जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि